آنے والے وقت میں کلاؤڈ بسٹ میں شدت آئے گی، ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے دورے پر گفتگو، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ این ڈی اے میں کو جدید آلات اور مشینری فراہم کریں گے۔ صوبوں نے اچھی تیاری کے ساتھ بارشوں کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم کی پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ کی تعریف۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ سے 425 ملی میٹر بارش، راولپنڈی اور اسلام آباد میں 260 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ہر طرف پانی ہی پانی، درجنوں دیہات ڈوب گئے، رابطہ سڑکوں کا نشان مٹ گیا، ندی نالوں میں طغیانی۔ اور راولپنڈی کے اہم شاہراہوں سے پانی نکال دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بتایا بھاری مشینری سے مری روڈ، راجہ بازار اور رابطہ سڑکیں کلیئر کر دی گئیں۔ نالا لئی میں پانی کا بہاؤ 21 فٹ سے کم ہو کر 5 فٹ رہ گیا۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر وارننگ سسٹم متحرک ہے۔ کامیاب ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ، فوج اور دیگر اداروں کو خراج تحسین۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 260 ملی میٹر بارش، نالا لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند ہوئی، گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ پیر بدھائی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، مسجد میں پانی بھرنے سے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ موٹر وے پر گاڑی پانی میں ڈولتی رہی، لوگ تختوں پر تیرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ مساجد سے اعلانات کیے گئے، خطرے کے سائرن بجائے گئے، انتظامیہ نے فلڈ ایمرجنسی لگا دی۔ اسلام آباد میں پولیس کا ٹرک آدھا ڈوب گیا، سری نگر ہائی وے برساتی پانی میں بہہ گئی، H11 قبرستان میں پانی بھر گیا، درجنوں قبریں بیٹھ گئیں۔ محکمہ موسمیات کی جڑواں شہروں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ملک بھر میں سیلابی صورتحال، پاک فوج کا فضائی ریسکیو آپریشن جاری۔ متاثرہ علاقوں میں فوری کارروائی کے دوران متعدد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کی دشوار گزار علاقوں میں امدادی سرگرمیاں۔ چکوال، خانپور سمیت کئی علاقوں میں فضائی ریسکیو آپریشن، سینکڑوں شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین کو لائف سیونگ جیکٹس اور فوری امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آرمی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مقامی انتظامیہ بھی بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پنجاب کو مدد کی پیشکش کر دی، کہا بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے۔ راولپنڈی اور دیگر علاقوں کو ہر قسم کی تکنیکی اور فنی امداد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر سیف کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب ترقیاتی کاموں کے لیے علی امین گنڈاپور سے ٹیوشن لے۔ لاہور ایک بار پھر پانی میں ڈوبا ہے، چند گھنٹوں کی بارش نے مریم نواز کے پیرس کا پول کھول دیا۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے عبداللہ کی لاش 20 دن بعد مل گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے 17 سال کے عبداللہ کی لاش غالیگے کے مقام سے ملی۔ سوات میں 27 جون کو سیلابی ریلے میں بہنے والے 12 افراد کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ عبداللہ کی تلاش جاری تھی۔ سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹوں پر تحریک انصاف میں کھینچا تانی۔ بیرسٹر سیف بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر مینوان عمل کے حامی۔ علی امین گنڈاپور کی بیرسٹر سیف کو ناموں کے اعلان سے روکنے کی کوشش۔ بیرسٹر سیف نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ استعفے کی دھمکی پر بانی کے بتائے گئے 6 ناموں میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے علی امین اور علیمہ خانم مشال یوسف زئی سمیت 2 نام فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے اے آوائی نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا پی ٹی آئی اے آوائی نیوز کا 1 دن کا بائیکاٹ کرے گی۔ اے آوائی نے جو خبر چلائی وہ درست نہیں۔ آج پی ٹی آئی کا کوئی رہنما اے آوائی نیوز کے پروگرام میں نہیں جائے گا۔ پی ٹی آئی سینئر قیادت بائیکاٹ کے اعلان سے لائم نکلی۔ شیخ وقاص نے اعلان کر دیا چیئرمین پی ٹی آئی کا کو علم ہی نہیں تھا۔ بائیکاٹ کے فیصلے سے پہلے کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا چینل بائیکاٹ کے فیصلے سے متعلق اطلاع نہیں تھی۔ سینٹ الیکشن پر پی ٹی آئی کے اختلافات ختم نہ ہو سکے، پی ٹی آئی پشاور کے صدر کا کاغذات واپس لینے سے انکار۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے عرفان سلیم سے رابطہ، مشیر کا عہدہ دینے کی پیشکش بھی کر دی۔ عرفان سلیم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے ٹکٹ دیا تھا۔ عرفان سلیم نے ابتدائی فہرست میں شامل امیدواروں کا اجلاس بلا لیا۔ امیدوار کاغذ واپس لینے یا نہ لینے کے بارے میں متفقہ فیصلہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست پر جے یو آئی کے گوپال سنگھ منتخب، نون لیگ نے اپنا امیدوار دستبردار کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اتوار کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ فیصل کریم کنڈی نے اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ مخصوص نشستوں پر نامزد 25 ارکان حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کے اگلے روز خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کو بحال کیا جائے گا۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے بتایا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ارکان کی بحالی سے متعلق رولنگ دیں گے۔ ارکان کی بحالی کا اختیار اسپیکر کے پاس ہے، وہ ملک سے باہر ہیں۔ ارکان سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ گالم گلوچ، نازیبا جملے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی گفتگو میں کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد، کہا احتجاج اپوزیشن کا حق ہے مگر آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا ہمارے ارکان بحال ہونے تک مذاکرات کامیاب تصور نہیں ہوں گے۔ معطل ارکان کی بحالی کے بغیر اسمبلی نہیں جائیں گے۔ ہمارے ارکان کل بحال نہیں ہوتے تو اسمبلی باہر لگے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان حکام سے ملاقاتیں، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ریلوے فریم ورک کے معاہدے پر دستخط۔ اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخن سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح پر روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بھی ملاقات ہوئی۔ تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ علاقائی رابطوں کے منصوبوں پر عمل درآمد کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ آواران میں شہید میجر رب نواز مظفر آباد میں سپرد خاک۔ شہید میجر رب نواز کی نماز جنازہ جی او سی مری سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ شہید کو پاک فوج کے دستے نے سلامی دی، قبر پر پھول رکھے۔ میجر رب نواز شہید کے والد نے کہا بیٹے کو بچپن سے ہی فوج میں جانے اور شہادت کا شوق تھا۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کا شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد کے شہریوں سے معافی مانگ لی، کہا بارشوں کے بعد جو تکالیف حیدرآباد والوں کو پیش آئیں اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن 24 گھنٹے میں 80% پانی شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے شکایات ملی کہ ڈرینیج میں بوریاں پائی گئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا بارش ہو اور پانی کھڑا نہ ہو تو خیالی پلاؤ ہوگا۔ نیو یارک اور نیو جرسی بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور نجکاری کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی چینی کی پیداوار، درآمد، برآمد، قیمتوں، سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی پر قوانین کا جائزہ لے گی۔ کسانوں اور صارفین کے حقوق، مقامی ضرورت اور تجارتی تقاضوں کے تحت پالیسی مرتب کرے گی۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچاؤ کے لیے سفارشات دے گی۔ کمیٹی 30 روز میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ خاور مانیکا کے بیٹے نے کام میں تاخیر پر ملازم کو گولی مار دی۔ پاک پتن پولیس نے ملزم موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر لیا۔ ملازم کے والد کی مدعیت میں اقدام قتل کا مقدمہ درج۔ شدید زخمی حیدر علی کو ساہیوال ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ کراچی میں بچہ اغوا کر کے بیچنے والی جعلی پیرنی گرفتار۔ 6 مہینے پہلے کیماڑی سے اغوا 4 سال کا بچہ بازیاب۔ ایس ایس پی ایس آئی یو شعیب میمن نے بتایا کہ ملزمہ ممتاز
عرف پینی جن کی مدد سے گمشدہ بچے کی تلاش کا ڈرامہ رچاتی اور اہل خانہ سے رقم بٹورتی تھی۔ پولیس نے بچہ خریدنے والے جوڑے کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد گروہ کی صورت میں بچوں کو اغوا کر کے جعلی پیر کے ذریعے ڈھونڈنے کا ڈرامہ رچاتے تھے۔ پیر نے بتایا جنوں سے بات کر کے لاپتہ بچوں کو تلاش کرتی تھی، پیسے نہیں لیتی، لوگ مرضی سے دیتے ہیں۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں عمارت کی 5ویں منزل کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے چھت اور عمارت دونوں خستہ حال تھے۔ عمارت 40 سال پرانی تھی، مالک کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ایس بی سی اے ٹیم نے عمارت ناقابل رہائش قرار دے کر سیل کر دی۔ حکام نے بتایا تعمیرات غیر قانونی تھیں، عمارت خستہ حال اور نقشے کی منظوری کے بغیر تعمیر ہوئی۔ کلات میں فتح ہندوستان کے ہاتھوں شہید 3 قوالوں کی میتیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ قوال احمد صابری، بیٹا رضا، گٹارسٹ آصف کی میتیں پی آئی بی لائی گئیں۔ علاقے کی فضا سوگوار، تعزیت کرنے والوں کی آمد جاری۔ گزشتہ روز کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی، جس میں قوال ماجد صابری کے بھائی اور بھتیجے سمیت 3 افراد جاں بحق، دیگر ساتھی زخمی ہو گئے تھے۔ انصاف کوئی انفرادی نیکی یا ادارہ جاتی ذمہ داری نہیں، یہ ایک مقدس اجتماعی فریضہ ہے۔ انصاف ہی امن، وقار اور انسانی حقوق کی بنیاد ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا عالمی یوم انصاف پر پیغام، کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیاں بڑے چیلنج ہیں۔ واحد حل قانون کی حکمرانی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ انصاف کے فروغ کے لیے عالمی کوششوں کے ساتھ ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کی سلواڈور کے صدر نایاب بلقیس سے ملاقات۔ کرپٹو کونسل پاکستان اور سلواڈور کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ دونوں ملک کرپٹو اور بلاک چین میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اہم اجلاس۔ ملک کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈز کی نامزدگی کا جائزہ لیا گیا۔ مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا غازی قوم کے ہیرو ہیں اور ان کی جرت پر سب کو ناز ہے۔ سندھ حکومت نے مارکہ حق اور یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں تیز کر دی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شرجیل انعام میمن نے کہا جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی اور پورا مہینہ جاری رہیں گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کو تقریبات کا حصہ بنایا جائے۔ قائد اعظم نے ہمیں آئیڈیل پاکستان دیا، حکمران آئیڈیل پاکستان قائم نہ رکھ سکے۔ پاکستان کو جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ سکا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں کانووکیشن سے خطاب، کہا ملک کے استحکام اور معاشی ترقی کے لیے مل کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی میں سندھ اور معیشت کی ترقی میں کراچی کا اہم کردار ہے۔ والدین بیٹیوں کو بھی بیٹے جیسا درجہ دیں۔ سمر انٹرنشپ 2025 کا آغاز، ملک بھر سے طلباء کی بھرپور شرکت۔ آئی ایس پی آر نے بتایا سمر انٹرنشپ 33 شہروں میں بیک وقت کامیابی سے جاری۔ 150 سے زائد جامعات کے 6500 طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور جامع انٹرنشپ میں شرکت پر طلباء کا جوش و خروش قابل دید۔ کہا پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں نوجوان نسل کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انٹرنشپ پروگرام کے دوران نامور شخصیات طلباء کو اہم موضوعات پر رہنمائی فراہم کریں گی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 برطانیہ پہنچ گئے۔ PAF کے دستے کی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی اعزاز ہے۔ JF-710 بلاک 3 کا ایندھن فراہمی کا مظاہرہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام کا JF-710 کا پرجوش استقبال۔ عالمی طاقتیں اسرائیلی دہشت گردی روکنے میں ناکام۔ غاصب ریاست نے 24 گھنٹے میں 94 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 30 افراد کو امدادی مرکز پر نشانہ بنایا۔
فلسطینی حکام نے 58,000 شہداء کی فہرست جاری کر دی۔ 1 سال سے کم عمر کے 900 بچے شامل۔ پاکستانی مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا اسرائیل امدادی تقسیم کے اداروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں بھوک سے فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں کو خوراک اور دواؤں کی فوری ضرورت ہے۔ عراق کے شہر القوت کے بڑے شاپنگ سینٹر میں خوفناک آگ، 69 افراد ہلاک ہو گئے، درجنوں زخمی ہیں، 11 افراد لاپتہ ہیں۔ صوبے کے گورنر محمد المیہی کا کہنا ہے کہ آگ ہائپر مارکیٹ اور ایک ریسٹورانٹ میں اس وقت لگی جب مال میں بہت سے خاندان رات کا کھانا کھا رہے تھے، بہت سے لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ 16 سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا۔ عام انتخابات میں 16 سال کی عمر کے نوجوان بھی حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے 18 سال سے کم عمر افراد کا ووٹ اہم ہے۔ 16-17 سال کے نوجوان بھی کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ وزیر جمہوریت روشن آرا علی نے کہا یہ تبدیلی نوجوانوں کی آواز سننے کو یقینی بنائے گی۔ خالی جیب کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی فیڈریشن کے خلاف بغاوت کا سوچنے لگے۔ کپتان اور ساتھی کھلاڑی کی آڈیو لیک، ڈیلی الاؤنس نہ ملنے پر غصہ، آتش فشاں میں تبدیل، فیڈریشن کے عہدیداروں کو دھوکے باز قرار دے دیا۔ سیکرٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد کا موقف ہے ہو سکتا ہے لیک آڈیو اے آئی سے بنائی گئی ہو۔ کھلاڑیوں نے بغاوت کا کہا بھی ہے تو یہ سچ ہے کہ انہیں ڈیلی الاؤنس نہیں ملا۔ ٹیم نے 3 فائنل کھیلے، یہ بات کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اور یویفا ویمن یورو میں اطالوی فٹ بال ٹیم کی کپتان کا کمال، کرسٹیانو نے آخری لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے اٹلی کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ میچ میں 2 گول سکور کیے۔ اٹلی نے ناروے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دی۔